نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال من عال ثلاثة فله جنة من عال ثلاث بنات فأدبهن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مکرم سامعین کرام، عزت میں آپ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام مصروفیات مشغولیات سے نکال کر مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، کہنا سننا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. سامعین، یقیناً آپ جانتے ہیں، اکثر میں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر کم و بیش 4000 مذاہب موجود ہیں، جن کے ماننے والے لا تعداد ہیں. سب سے زیادہ عیسائیت، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی تعداد ہے. اللہ تعالی نے ہمیں دین فطرت عطا کیا ہے. دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی کہ یہ جو مذہب اسلام ہے، یہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ صرف نماز کے موقع پر ہمیں چند فضائل، شرائط، مسائل نہیں سکھاتا، بلکہ بچہ پیدا ہوا اس سے لے کر پوری زندگی وہ گزارے گا، اس کے خود کے مسائل، اس کے تعلق والوں کے مسائل، اور پھر جب وہ مر جائے گا پوری دنیا، پوری زندگی کی جو ہے ہر دن کے اندر جو روزمرہ کے اندر ہمیں مسائل پیش آتے ہیں وہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کی تعلیمات دے کر گئے ہیں. ہر چیز کا سبق ہمیں قرآن و حدیث میں ملے گا. کہ عیسائی ایک حضرت تھانوی علیہ الرحمہ یا غالباً مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے پاس آیا. ایک کتاب جواہرات فاروقی ہے، اس میں پڑھا تھا واقعہ کہ حضرت سے انٹرویو لینے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں اسلام جو ہے اچھا مذہب ہے بمقابلہ عیسائیت، یعنی کہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کیا ہے؟ اچھا مذہب ہے. ان سے سوال پوچھنے لگا کہ آپ بتائیں کہ جو ہے اوپر والی چیز اعلیٰ ہوتی ہے کہ نیچے والی اعلیٰ ہوتی ہے؟ یعنی افضل چیز کون سی ہوتی ہے، جو اوپر ہو کہ جو نیچے ہو؟ یقیناً سب کا جواب رہے گا کیا جی؟
کہ اوپر والی چیز اعلیٰ ہوتی ہے. آپ دیکھیں بازار میں چلے تو دیکھیں کہ ریڑھی پر کون سا پھل اوپر لگایا ہوتا ہے، اس میں سامنے کون سا پھل ہو، اچھا پھل، اندر جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ سیب کی پیٹی لے، میں نے ایک سیب کی پیٹی لی، اس کو اوپر سے کھولا اچھے سے، بیچ میں سے پورے خراب، پھر نیچے سے پھر اچھے. کیوں؟ پتا چلا کہ میں نے اس سے ایک عکس لی ایک چیز کے دونوں طرف سے پیٹی کھلتی ہے، یا تو اوپر والی سائڈ سے کھلے گی، یا تو بنانے والے بھرنے والے نے اچھا کام کیا ہے کہ اس نے سوچا کیا پتا اگلا چالاک نکلے، اوپر کے بجائے وہ پیٹی کو نیچے سے پھاڑ لے تو نیچے بھی اچھے. تو اس کا مطلب جب تھانوی صاحب سے پوچھا گیا، حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے یہ سوال، تو حضرت نے جواب دیا کہ اوپر والی چیز تو اعلیٰ ہوتی ہے. انہوں نے کہا دیکھو آپ نے خود کہا، تو آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیت اعلیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ زمین میں، قبر کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے. دیکھیے یعنی کہ آپ انڈائریکٹ. حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے کہا اچھا اب تم بتاؤ کہ اوپر والی چیز اعلیٰ ہوتی ہے کہ نیچے والی؟ یقیناً اوپر والی. آپ نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں اوپر والی. کہا سمندر کے اندر گئے ہو؟ کہا نہیں گیا ہو. کہا سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے سب سے زہریلی جھاگ ہوتی ہے، پوری گندگی جو ہے اوپر آئی ہوتی ہے، اگر وہ زہریلی جھاگ مچھلیاں بھی اس کو چاٹ لیں تو سمندر کے اندر مر جائے. مگر جب اس کی گہرائیوں میں جاؤ گے تو موتی کہاں ملتے ہیں؟ سمندر کی گہرائیوں میں. اب تم بتاؤ. انہوں نے کہا یہ تو خراب معاملہ ہو گیا. پہلے تو آپ نے کہا اس وقت جو میں نے سوال کا جواب دیا تھا وہ میں نے چیز کا بولا تھا، میں نے انبیاء کی عظمت کے بارے میں نہیں بولا تھا. اب جب میں تمہیں اس کا ڈیمو دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، تم ماننے سے انکار کر رہے ہو. تو خیر یہ ایک مثال تھی کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، وہ میڈیکل سائنس پڑھے لکھے نہیں تھے کہ جو سمندروں میں انہوں نے ریسرچ کی تھی. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی وجہ سے اپنا علم ان کے اوپر کیا کر دیا؟ کھول دیا. تو خیر یہ دین فطرت ہے، ہر چیز ہمیں سکھاتا ہے. ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ اسلام کے مقابلے میں دوسرا مذہب بتاؤں گا جو اسلام سے افضل ہے، تو پوری دنیا مل کر یہ کبھی نہیں کر سکتی. یقیناً وہ ریسرچ کرنے والے جو ہوں گے، جو اسلام اور دوسرے مذاہب کا موازنہ کر رہے ہوں گے، جب وہ باریکی سے اسلام کو جانیں گے، پڑھیں گے، تو خود وہ بے ساختہ اس بات پر کیا ہو جائیں گے؟ آمادہ ہو جائیں گے کہ ہم کیا کریں گے؟ اسلام کو قبول کریں گے. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. امریکہ نے اپنا جاسوس جو ہے ماضی کے افغانستان میں بھیجا، ایک عورت بھیجی کہ آپ جاؤ، یقیناً یہ مسلمان دقیانوس ہیں، جنگلی ہیں، ان کو کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ کیمرے، جی پی ایس ٹریکر سب کچھ لگا دیے، ریکارڈنگ ڈیوائسز سب، کہ پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان اس کے ساتھ کیا کریں گے. جب وہ قید ہو گئی 20 سال تک وہ ان کی قید میں رہی. کتنے سال تک؟ 20 سال تک ان کی قید میں رہی. یہ واقعہ بالکل آپ گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ باضابطہ ایک کتاب میں ہے، میں نے کتاب سے پڑھا ہے، انگلش کی کتاب ہے تو میں نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا. خیر تو وہ 20 سال تک ان کے قبضے میں رہی. تو جب 20 سال کے بعد واپس آئی تو وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور مسلمان ان کے قبضے میں نہیں ہوئی، بلکہ جب آزاد ہوئی، آزاد ہونے کے بعد اس نے اعلانیہ کلمہ پڑھا. کیوں؟ انہوں نے کہا 20 سالوں کے دوران میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس نے مجھے ایسی حالت میں مجھ سے کلام کیا ہو کہ میں بے پردہ رہی ہوں. جب مجھ سے کیا کوئی بات کرنے آتا تو پہلے ایک عورت آتی، مجھے پردہ کرواتی، پردہ کروانے کے بعد میرے جسم کے اوپر تو مجھے تو پردہ کرواتی، اس کے علاوہ ایک اور پردہ لگایا جاتا جس پس پردہ وہ مجھ سے بات کرتے. میں نے ان کی عورتوں سے پوچھا تم کیسے ان جنگلیوں کے اندر رہ سکتی ہو؟ ان کا یہ جنگلی نہیں ہے. کچھ عرصہ میں نے ایسے دیکھا، دیکھنے کے بعد جب میں نے اچھے سے خود سے محسوس کیا، میں ان کو کہتی رہی، میں نے جب اعتراف کیا میں اس طرح جاسوس ہوں، میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ ہم کیا کریں؟
عورت پر کیا کرے؟ ہاتھ اٹھائیں، عورت کو سختی کرے عورت کے ساتھ، تو وہ بے ساختہ کلمہ پڑھ گئی۔ ایک اور ایسے ہی ایک اور بہت بڑی فلاسفر عورت ہے، وہ آرٹیکل لکھتی ہے کہ میں نے جب مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے اوپر ایک ریسرچ کی تو میں نے پایا کہ مسلمانوں کی عورتیں سب سے زیادہ سیف ہیں ان کے معاشرے میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے معاشرے میں جو عورت پلتی بڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، وہ بہت سارے مردوں کے حصار میں پلتی ہے اور بڑھتی ہے، یعنی کہ اس کی ایک طرف اس کی حفاظت اور اس کی تہذیب و تمدن کی حفاظت کرنے والا اس کا باپ ہوتا ہے، پھر باپ کے بعد اس کے بھائی ہوتے ہیں، بھائی کے بعد اس کا خاوند ہوتا ہے، خاوند کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، ان سب سے وہ کیا ہوتی ہے؟ جب ان کے بیچ پلتی بڑھتی ہے تبھی وہ سب سے زیادہ سیف ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو خود عیسائی ہیں، جو دوسرے مذہب کے ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام سے بہترین مذہب کوئی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا۔ آج ہر طرف ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، صدائیں چلائی جا رہی ہیں، تنظیمیں وومن امپاورمنٹ کی، پتہ نہیں کیا کیا، کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا ہے؟ ذلیل کیا ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن، اسلام نے پورا عورت کو اس کے حق دیے۔ قرآن سب سے زیادہ جو ہے مسلمان، ایک ادنا سے ادنا مسلمان ہوگا، اس کے اگر اس نے قرآن پڑھا نہیں ہوگا، قرآن کے معنی مفہوم تک وہ اسباق تک پہنچا نہیں بھی ہوگا، تب بھی اگر اس کو قرآن کی عظمت اس سے پوچھی جائے تو پل باندھ دے گا قرآن کی عظمت کی، زبان نہیں تھکے گی اس کی قرآن کی عظمت بیان کرتے کرتے، حالانکہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا نہیں بھی ہوگا، پھر بھی اس کی اتنی عظمت۔ تو اگر اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں حاصل ہوتا تو پورا قرآن اٹھائے، قرآن کے اندر کتنی جگہ عورت کا ذکر آیا ہے وہ میں نہیں کہوں گا، بلکہ آپ قرآن کی سورتوں کے اوپر غور کریں، ایک سورت بھی آپ کو سورت الرجل، سورت الرجال کچھ نہیں ملے گی، مردوں کے متعلق سورت نہیں ملے گی، پر مستقل عورتوں کے نام پر پوری ایک سورہ نساء لکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب تم میں سے ان میں سے کسی کو عورت بچی کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے ان کا چہرہ، اور وہ اپنے چہرے کو چھپائے پھرتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اس میں اپنے آپ کی ذلت وہ سمجھتے ہیں۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، پھر وہ سوچتا ہے کس چیز کو؟ مَا بُشِّرَ بِهِ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ میں کیا جو مجھے یہ اعزاز ملا ہے اس بچی کو، اس جس کو وہ بظاہر خود کیا سمجھتا ہے؟ بوجھ سمجھتا ہے، کیا اس کو اپنے سر پر لادے پوری زندگی گزار دوں، یا پھر کیا کروں؟ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو اپنی ذلت سے بچنے کے لیے، جو ذلت اس کو لوگوں کی طرف سے عار کے طور پر دی گئی ہے، اس ذلت سے بچنے کے لیے اس کو زمین فی التراب، زمین کے اندر دفنا دوں۔ یہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ، کیا فرمایا قرآن پاک میں کہ جب تم اپنی عورتوں سے نکاح کرو تو جو نکاح مقرر مہر ہے اس کو ادا کرو، مہر کو فرض کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا کہ تم اس کو ادا کرو۔ ہاں البتہ اگر وہ کیا کرے، خوش دلی سے اس میں سے تمہیں کچھ واپس لوٹا دیں، تمہیں معاف کر دیں، تو تم اس کو کیا خوشی خوشی قبول کر لو، جس طریقے سے چاہو اس کو کیا کرو، استعمال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء،
مجھے تمہاری دنیا میں سے جو سب سے زیادہ پسند ہے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے وہ کیا ہے؟ النساء، عورتیں، والطیب، اور خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کس میں ہے؟ نماز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ الْجَنَّةُ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ، اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو گئی جس نے اپنی 3 بچیوں کی تعلیم، ان کو تعلیم و تربیت کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو پالا پوسا، پھر اس کے بعد ان کا نکاح کروا دیا۔ قریب قریب ہو جائیں، یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لیں، پیچھے والے حضرات مشکل ہو رہی ہے ان کو، جن کو عذر نہیں ہے، جوان ساتھی جو ہے دو زانو بیٹھ جائیں، وقت ابھی نماز ہی ہو جائے گی، خطبے کے وقت ویسے بھی دو زانو بیٹھنا ہی ہے۔ کیا فرمایا کہ جس نے 3 اپنی بچیوں کی کیا کی؟ کفالت کی، ان کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، پھر ان کا نکاح کروا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت تو اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے بے ساختہ، غالباً 2 ہوئی ہوں گی بچیاں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا 2 بچیوں پر بھی یہی انعام ہے؟ فرمایا جی بالکل، 2 بچیاں بھی جس کی ہوئی اس نے پالا، ان کو جو ہے ان کی کفالت کی، تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو جو ہے جوان ہوئی تو ان کا نکاح کروا دیا، فرمایا فلاح الجنہ، اس کے لیے بھی جنت کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ جس کی 1 ہو، فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا یہ مقام رکھا کہ جہاں عورت کی وراثت کی باری آئی، عورت میں وراثت تقسیم ہوگی تو اس کا عورت کا حصہ بھی رکھا۔ بڑے بڑے علماء اکثر معاشرے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ عورت کو بالکل وراثت سے کیا کیا جاتا ہے؟ محروم کر دیا جاتا ہے، نہ کیا جائے۔ قرآن اس کو وراثت کا حقدار بنا رہا ہے کہ 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے، یعنی کہ ایک عورت کو مرد کے حصے میں سے آدھا حصہ ایک عورت کو ملے گا۔ مرد کو جس طرح اگر زمین کا ٹکڑا ہو، 2 کیا ہے؟ 3 بچے ہیں، زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں 1 بچی ہے، تو جہاں زمین کا 1 کنال جو ہے کس کو آئے گا؟ لڑکوں کو دینا، تقسیم کرنا کیا ہے؟ وراثت میں ان کا حق ہے۔ عورت کا آدھا حصہ، آدھا کنال جتنا بھی بنتا ہے واجب ہے، تیسرا حصہ۔ تو ویسے ہی آج معاشرے میں دیکھیں، اسلام نے بالکل اس کا کیا کیا؟ بالکل اس کا فرما دیا کہ نہیں، عورت کا بھی حصہ ہوگا تمہاری وراثت میں، وہاں بھی اس کو خالی نہیں چھوڑا۔ پھر گواہی کے متعلق کہ جہاں ایک مرد کی گواہی چلے گی، اگر عورتیں ہوں تو 2 عورتوں کی گواہی چلے گی، یعنی وہ گواہی دے سکتی ہے۔ مگر اس کے برعکس اسلام نے جہاں عورت کو اتنے انعام سے نوازا، عورت کو ایک زندگی گزارنے کا حق دیا جو کہ اسلام سے پہلے بھی نہیں تھا اور اسلام کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں، بھلے ہی آج عورت جس تہذیب کو، ہماری بہنیں بچیاں جس تہذیب کو اچھا سمجھتی ہے کہ یعنی اسلام نے ہمیں قید کر دیا ہے۔ میں ایک مسکنسپشن آپ کی کلیئر کر دوں کہ اسلام میں عورت کی پڑھائی کو کبھی حرام نہیں کہا گیا، عورت کی کمائی کو حرام نہیں کہا گیا، نہ عورت کا کمانا حرام ہے اور نہ اس کا پڑھنا حرام ہے، مگر اس کو دائرہ دکھایا گیا۔ اسلام نے کیا کیا؟ اس کو دائرہ دکھایا۔ آج جو عورتیں کمانے کے لیے نکلتی ہیں، جب وہ عورتیں کمانے کے لیے باہر کی ملکوں میں جاتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ عورت کو جو ہے، عورت کا مقام اتنا بھی نہیں ہے، اس کو اتنی عزت بھی نہیں ہے جتنی ایک ٹیشو پیپر کی عزت نہیں ہوتی ہے۔
ایک ٹیشو پیپر کو پھر بھی استعمال کرنے سے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ سوچا جاتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی وقت ہوتی ہے۔ اس سے بھی کم درجے کی جو ہے عورتوں کی عزت ہے باہر ممالک میں۔ جو ممالک عورتوں کے متعلق UN میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مسلمان عورتوں کو قید کرتے ہیں، نہیں، اگر عورتوں کا پڑھنا حرام ہوتا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے وقت کی وہ خاتون ہیں کہ ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، ایک طرف امیر معاویہ ہیں، ایک طرف علی رضی اللہ عنہ، تین بڑے امیر المومنین، تینوں عمرہ ہیں، اور ان کے بیچ فیصلہ کروانے والی عورت کون؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے کے بعد جب اس کا صلح کرنے کا حکم آیا تو کس کے پاس ہم فیصلہ کروانے جائیں گے؟ امی عائشہ کے پاس۔ مفتی جو ہے مفتی اعظم بنا دیا گیا ایک عورت کو۔ اگر عورت کا کمانا حرام ہوتا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ آپ کو تقویت ملی حضرت امی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملی۔ سب سے مالدار عورت، عرب کی مالدار عورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جو ہے پارٹنرشپ کے طور پر آپ نے کیا کیا؟ مزاربت، مشارکت کے طور پر آپ نے اپنے کاروبار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل فرمایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کے قدموں میں آپ پہ اوپر پورا جو ہے مال و دولت قربان کرنی چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا حق ہے، تم چاہو خود کے اوپر استعمال کرو، گھر کے اوپر استعمال کرو، چاہے صدقہ کر دو۔ تو آپ نے اگر 100 اونٹ تھے، 2 اونٹ گھر میں رکھے، 80 کہاں جو ہے 98 کہاں کر دیے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا نہیں کاروبار کرتی تھی؟ عورت لڑی ہے، عورت غزوات میں گئی ہے، جنگ میں گئی ہے۔ سب سے پہلی اسلام میں قربانی جس عورت کی دی گئی، جو علم بردار بنتے ہیں آج جن لوگوں کی جو آئیڈیالوجی کو اپنا کر ابو جہل جو ہے، ابو لہب جیسے لوگ جو آج کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم عورت کی جو ہے عورت کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی سب سے پہلے جو ہے جو شہادت ہوئی ہے اسلام میں وہ 2 لوگوں کی ہوئی ہے، ایک یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سمیہ رضی اللہ عنہا کی۔ کہ ابو جہل یا ابو لہب نے آپ کو ایک برچھی مار کر آپ کی نازک حصے میں، جس کے نازک حصے میں آپ کو برچھی مار کر آپ کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کا کیا معاملہ تھا کہ عورت کو تمام تر جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنی مذاہب ہیں، یونان، سقراط، رومی جو ہے عیسائی، ہر عورت کو بہت سارے ان کے بڑے بڑے فلاسفر عورت کو تم مخلوق ہی شمار نہیں کرتے تھے، انسانوں میں شمار نہیں کرتے تھے۔ یونان کا سب سے بڑا فلاسفر جو تھا سقراط تھا۔ یونانی آج بھی اسی کی تہذیب کو فالو کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ عورت دفلی کی مانند ہے۔ دفلی ایک درخت کا نام ہے جو بہت عمدہ ہوتا ہے، دکھنے میں اچھا ہوتا ہے، جب چڑیا اس کو چگ جاتی ہے تو فوراً مر جاتی ہے۔ رومی عورت کو کہتے تھے کہ یہ بس کام نکالو اس سے، باقی یہ قیدی ہے، پوری عمر کے لیے قید ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اس کے اوپر پردہ تو ڈالا، اس کو حفاظت دی۔ آج ہماری عورتوں میں جو ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام ہمیں قید کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج بالکل غیروں کے ہاں جو ہے عورتوں کو، مسلمان کی عورتوں کو برباد کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی مہمیں چلائی جا رہی ہیں اور ہم اس سے غافل ہیں۔ حال ہی میں جو ہندوستان میں ایک ایپ ہے، اپلیکیشن ہے، ایک موبائل کے اندر چلنے والی اپلیکیشن، اس کو بین کر دیا گیا۔ پتہ چلا اس کے اندر کیا کہ عورتوں کے فوٹو لگائے، مسلمان عورتوں کے فوٹو، باضابطہ فوٹو، ہر عمر کی عورتوں کے فوٹو لگا کر ان کا ایڈریس لکھ کر ان کی ایک جو ہے رقم متعین کی گئی تھی، اور اس کو بیٹھ کر جو اس پہ ڈیولپر تھے اس کو کہاں سے چلا رہے تھے؟ عرب ممالک سے۔ یہ دیکھو مسلمانوں کی عورتوں کو کس طریقے سے بیچا جاتا ہے، اور بیچنے والے کون لوگ؟ یہ لوگ۔ مہمیں چلائی جا رہی ہیں۔
عورتوں کو نئی نئی سکیموں کے نام پر بلغلایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو سکیمیں دکھا رہے ہیں، بچی بڑھاؤ، بچی پڑھاؤ، پتہ نہیں کیا کیا۔ ان کو اگر پوچھا جائے، دیکھا جائے تو اپنی بچیاں نہیں ہیں، بیویاں نہیں ہیں، وہ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو جو ہے وہ حفاظت کریں گے عورتوں کی؟ نہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام نے عورت کو جو ہے دبا کر رکھا ہے۔ نہیں، اسلام نے تو عورت کو عورت بنایا ہے، انسان بنایا، مخلوق ہونے کا اس کو جو ہے درجہ دیا، ورنہ اس سے پہلے کیا تھا اس کا حال؟ آج بھی کیا حال ہے دوسری تہذیبوں میں دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے تمام تر علوم سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کے پردے، عزت، آبرو و عصمت کی حفاظت فرمائے، ان کو ایمان، اعمال صالحہ، پردہ طہارت عطا فرمائے۔ ہمیں ان سب چیزوں سے سبق ملتا ہے کہ ہم جہاں اپنی بچیوں کو سکولوں میں بھیج رہے ہیں، وہیں گھروں میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ گھروں سے ان کو پردہ کروا کے باہر بھیجیں، نگرانی آپ کریں، آپ خود ان کی نگرانی کریں، آپ خود ان کو ایک معاشرے کی جو ہے تمام تر جو معاشرے میں غلاظت ہے ان سے روبرو کروائیں، گھروں میں ان کو تہذیب دیں، اخلاق سکھائیں، ان کو تربیت دیں۔ گھروں میں یہ نہیں سمجھا جائے کہ مرد جا رہا ہے نماز پڑھنے، میں جلدہ نماز پڑھے تو کھانا پکا کر رکھی، نہیں، آپ بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ آج تو معاشرے کی عورت سمجھتی ہے میں تو مسلمان ہوں، مجھے تو نماز فرض ہی نہیں ہے، صرف مردوں کے اوپر فرض ہے۔ گھروں میں بیٹھ کر عورتیں صرف کھانا پکانے کی کام آتی ہیں اور برتن کپڑے دھونے کی کام آتی ہیں، نہیں، جتنا مرد کے اوپر دین واجب ہے اتنا ہی عورت کے اوپر، ورنہ کل ایک عورت کتنے مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی؟ جتنے اس کے ذمہ دار ہوں گے، باپ، بھائی، بیٹا، خاوند۔ اس لیے اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی عورتوں کو تہذیب، تمدن سکھائیں، ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ پردہ طہارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔